جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک اہم خبر جو فوری آپ سے شیئر کرنی تھی، اسی لیے باقاعدہ آج اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں اسٹوڈیو یا روز کی ویڈیو کی جاتی ہے۔ بہرحال خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب رات گئے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملے ہیں، اور یہ وقت اور ماحول دیکھ لیں جس میں یہ ملاقات غیر معمولی اور اہم ہے، اور پھر آگے جب آپ کو بتائیں گے تو یہ مزید اہم ہوگی کہ یہ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور اپوزیشن کا حصہ ہی رہیں گے۔ آگے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی حکومت کرنا چاہتی ہے، اس میں کوئی بھی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ ان کی حمایت نہیں کرے گی، اور ظاہر ہے کوئی اپوزیشن نہیں کرے گی تو وہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ایشو ٹو ایشو وہ دیکھیں گے، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ ہمیں، کیونکہ ان پہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ انہیں بہت زیادہ آفرز آ رہی ہیں حکومت کی جانب سے، تو وہ انہوں نے کلیئر کیا کہ انہیں عوام کا دیا ہوا اختیار اور عوام کے ووٹ سے حاصل اقتدار چاہیے، کسی اور سے انہیں کوئی ایسا اختیار یا اقتدار نہیں چاہیے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یہ انہوں نے محمد علی درانی صاحب سے کی۔ رات کوئی 12 بجے تک یہ ملاقات ان کی رہی تھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو حکومت جو ہے اس کا وجود ہی جو ہے وہ آئین قانون کہہ لیں یا عوام کی توقعات جو ہے یا عوام کا ووٹ یا ان کی مرضی جو ہے، یہ پہلے ہی اس سے منافی ہے، اس سے متصادم ہیں، تو پھر ان کا حصہ بننا تو اس وقت عوام کے جو غیظ و غضب ہے اس کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح کی بات مولانا پہلے آن ریکارڈ اس سے ملتی جلتی کر بھی چکے، جب انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاسی خودکشی ہے حکومت کے ساتھ جانا، لیکن پھر ان کے پیچھے ظاہر ہے حکومت کے لوگ پڑتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ لیٹسٹ جس کو کچھ گھنٹے گزرے ہیں، رات 12 بجے یہ ملاقات ختم ہوئی اسلام آباد میں، تو اب مولانا اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں رہیں گے، اور اس طرح حکومت میں جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، اور قانون سازی پر بھی انہوں نے کہا کہ جو آئین اور جمہوریت کے متصادم ہوگی وہ اس کو بالکل اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ پھر محمد علی درانی صاحب نے انہیں، ظاہر ہے ان کا مقصد شاید یہی تھا جو باتیں مولانا نے کی، کیونکہ مولانا کے بارے میں یہ خبریں یا جے یو آئی کے بارے میں آ رہی تھی کہ حکومت انہیں دعوت دے رہی ہے، پھر حکومت کے کچھ لوگ ایسے کہہ بھی رہے تھے، اشارے بھی دے رہے تھے کہ مولانا آ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس کو کلیئر کیا ہے، اور درانی صاحب نے بھی انہیں کہا کہ آپ کا جو آپ کی ہمیشہ جو آپ نے سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کا ہمیشہ آپ نے خیال رکھا ہے، اور یہ آپ تسلی رکھیں کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں ہیں۔ تو یہ ملاقات پھر اہم تو ہے، اور ساتھ آپ دیکھ لیں کہ اگر حکومت کی جانب سے یہ کوشش ہو رہی ہے تو ایک ایسا شخص بھی ہے جو ویسے تو نہ پی ٹی آئی میں ہیں نہ وہ کوئی اور اپوزیشن کی اس طرح جماعت میں ہیں، لیکن وہ ان کا کام اسی طرح کا ہے، اور ان کے حوالے آپ کو پتہ ہے اور بھی ہیں ان کی پہچان۔ بہرحال درانی صاحب کی یہ ملاقات اہم ہے، اور کچھ اور ملاقاتیں بھی وہ آئندہ دنوں میں کرنے والے ہیں جس سے مزید کلیئرٹی آئے گی۔ تو یہ خبر جو تھی پہلے تو یہ آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا، اسی لیے ابھی فوری طور پر اس طرح یہ میں کر رہا ہوں۔ دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ ہے، تھوڑا سا لوگوں کو لگ گیا ہوگا، کچھ ہم بتا دیتے ہیں، کیونکہ رات کو یہ کوئی 9-10 بجے یہ خبر آئی کہ پہلے تو چیف جسٹس صاحب نے کلیئر کہا، جو کورٹ رپورٹرز کے ذریعے ہمارے تک خبر آئی، کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ اس کے خلاف ہیں، بلکہ انہوں نے کلیئر کیا کہ جو نہ صرف وہ کوئی یہ مدت جو صرف چیف جسٹس کی بڑھانی اس سے، بلکہ وہ ایسی بھی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں جو سب کی اگر عمریں بڑھانی ہے تو پھر بھی
وہ خود اس میں انکار کریں گے اور نہیں لیں گے. لیکن اب رات کو ان کے سیکٹری صاحب جو ہیں ان کا اتنا بڑا اعلامیہ آ گیا، ان کا وہ آ گیا بیان، اور اس میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ کا مخاطب پھر انہوں نے کیا، کیونکہ آپ کو پتہ کہ انٹرویو انہوں نے ہمیں ایئر وائے کو دیا تھا، اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ اگر آپ نے صرف میری یعنی حالی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کرنی ہے تو انہیں قبول نہیں، لیکن اگر آپ عمر کی حد سب کی بڑھا رہے ہیں تو پھر یہ ٹھیک ہے. تو اس پر پھر رات کو اس سے ہو بہو لفظ بلفظ ملتی ہوئی بات چیف جسٹس صاحب کے سیکٹری صاحب نے بھی فرما دی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تھی، وہ چیمبر میں کوئی پرائیویٹ نہیں تھی کیونکہ یہ تنقید لوگ کر رہے تھے ان پہ، تو وہ وزیر قانون اٹارنی جنرل سے ہوئی، جسٹس منصور شاہ بھی موجود تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ آپ کو 3 سال کے لیے آپ کا ٹرنیور کر دیا جائے. تو میں نے کہا نہیں، مجھے ایسے نہیں چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ساروں کی عمریں بڑھانے پہ، تو اس پہ آگے انہوں نے اب اس دفعہ یہ نہیں کہا کہ انکار یا وہ نہیں کرتے، اور بلکہ ساتھ یہ کہا کہ وہ جو پہلی گفتگو تھی وہ آف دی ریکارڈ تھی، اور انہیں افسوس ہے کہ اس کو غلط رنگ دیا گیا اور غلط طریقے سے وہ نشر ہوئی. تو لہذا اب اس میں لوگ ظاہر ہے وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کہ 2 روز پہلے سب کہہ رہے تھے کہ وہ کلیئر ہیں، وہ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، اور کورٹ رپورٹرز کے ذریعے ہمیں یہ خبر ملی، اور 24 گھنٹے اس کی کوئی تردید کچھ نہیں ہوا. لیکن 24 گھنٹے بعد اگلے روز رات کو پھر ایک کلیریفیکیشن آ گئی، اور اس میں وہ ایک چیز جو ہے وہ اس میں سے حذف کر دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ اگر سب کی عمریں بڑھتی ہیں تو پھر وہ خاموشی ہے. تو اس سے پھر لوگ یہی اب کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ اس کے حق میں ہیں، یا جو بھی ہے انہوں نے ایک گنجائش رکھی جو کہ پہلے انہوں نے ختم کر دی تھی، اور پہلی بات کو انہوں نے اس کی نفی کر دی اور کہا کہ وہ تو بالکل ایسی بات نہیں تھی، آف دی ریکارڈ بھی تھا اور تھوڑا غلط رنگ دیا گیا، یعنی وہ تردید کر رہے تھے. لیکن ہو بہو جو رانا ثناء اللہ صاحب نے 10-11 روز پہلے ARY نیوز کو انٹرویو میں کہا تھا، وہ بات انہوں نے اسی طرح کر دی. کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پہلا ان کا بیان جو تھا چیف جسٹس صاحب کا، وہ شاید کوئی رانا صاحب کی آدھی بات مانی، آدھی تردید کر دی، لیکن اب تو ان تے ہو بہو وہی گل کر دیتی ہے. تو لہذا اب آپ سمجھدار ہیں سارے. تو باقی چیزیں پھر انشاءاللہ آج لمبی ویڈیو نہیں کرنی، پھر انشاءاللہ آپ سے وہ بھی ڈسکس کریں گے. تھینک یو.